اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجیے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ خاص ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں اور پرندوں پر شفقت۔ اسلام نے اللہ کے حقوق بالتفصیل بیان کیے ہیں، حقوق العباد بالتفصیل بیان کی ہیں، اور ان تمام حقوق کی ذیلی شاخیں اتنی وسیع و عریض ہیں کہ پورا ایک موضوع ہے تحقیقی مقالے کا۔ حقوق مخلوقات کی طرف بھی توجہ دی ہے اسلام نے، اسی طرح حقوق کائنات کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ اب حقوق مخلوقات میں جانوروں اور پرندوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اسلام سے پہلے کسی اور مذہب میں جانوروں اور پرندوں کے حقوق پر اتنی تفصیل سے، اتنی ترتیب سے اور اتنے اہتمام سے ذکر نہیں کیا گیا ہوگا۔ اقوام عالم میں ہم بڑے فخر سے اور سربلندی سے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ نالین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہیومن رائٹس ہوں یا بنی نوع انسان اور اس سے جڑی ہوئی کسی بھی چیز کے رائٹس، اسلام نے اس پر ایک مربوط نظام پیش کیا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جانور اللہ کی مخلوق ہیں، پرندے اللہ کی مخلوق ہیں، جو اشرف المخلوقات انسان کی خدمت کے کام آتے ہیں، مدد کے کام آتے ہیں، تعاون کے کام آتے ہیں۔ اب اسلام احسان شناسی کا مذہب ہے، حقوق کی ادائیگی کا مذہب ہے۔ اس نے زور دیا ہے کہ جو چیز آپ کے کام آتی ہے آپ اس کا لحاظ کریں، اس کا خیال رکھیں، اور ہر سانس لینے والی چیز کا، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کا ایک حق ہے جو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور پرندوں کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، مظلوم جانور اور مظلوم پرندے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی فریاد کیا کرتے تھے، اور وہ بارگاہ ناز بھی ایسی تھی کہ جہاں ہر فریاد کرنے والے کی فریاد رسی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کبھی کسی اونٹ نے آنسو بہا کے اپنی حالت زار بیان فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ کبھی کوئی گدھا، اس کی حالت زار ملاحظہ فرمائی، اس نے زبان حال سے اپنی شکایت کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی۔ اسی طرح پرندوں کے بارے میں چڑیا کو بے تاب دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مضطرب ہو گئے۔ آپ نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو جانوروں کو داغ لگاتے ہیں، نشان لگاتے ہیں آگ میں تاپ کر ان کے منہ پر۔ جو حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں پرندوں کے اور جانوروں کے، وہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کس قدر انسان دوست اور کائنات دوست مذہب ہے۔ ایسا دین مبین ہے کہ جس کی اطاعت میں اب بھی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ خیر اور فلاح ہے۔ جانوروں پر بوجھ نہ لادیں ان کی استطاعت سے زیادہ، جانوروں کے آرام کا خیال رکھیں، ان سے کام لینے کے باقاعدہ وقت طے کریں۔ یہ سارے وہ حقوق ہیں
جو احادیث کی مختلف کتابوں میں سے لے کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے علماء اس پر بالتفصیل روشنی ڈالیں گے. جانوروں کو باندھ کر زندہ جانوروں پر نشانہ بازی نہ کریں. جانوروں کو اپنی حظ نفس کے لیے، اپنے تفنن تباہ کے لیے جانوروں اور پرندوں کو لڑائیں نہیں آپس میں. یہ جو تیتر اور بٹیر کی لڑائی ہے، کتوں کی لڑائی ہے، اور کتے اور بھیڑیے کی لڑائی ہے، اس طرح کے ساری جو خرافات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے رحمی کے زمرے میں آتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کو اور پرندوں کو اپنے بچوں سے الگ نہ کیجیے. کتنی ہی بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانی امتوں کے ایسے واقعات بیان فرمائے جہاں بلی پر ظلم کرنے والی کسی عورت کا بڑا شدید مواخذہ ہو گیا، جہاں کسی جانور پر رحمت کرنے، ترس کھانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے شکار کسی شخص کی مغفرت فرما دی. یہ ساری وہ ترغیبات ہیں جو اسلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائیں. قرآن کریم کی کتنی ہی صورتیں ہیں جن کے نام جانوروں کے نام پر ہیں. ان سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے ان احکام پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہو سکیں. ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیات موجود ہیں. جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، بہت محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، عزیز مکرم علامہ محمد ابو بکر صدیق صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے، بہت عنایت فرمائی آپ نے. برکاتی صاحب، قرآن کریم میں جو جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، اسلام میں ان کے بنیادی حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، اور دور جاہلیت کی کچھ غلط رسمیں جو جانوروں اور پرندوں کو ایذا دینے سے متعلق تھیں ان کی شدت سے ممانعت فرمائی گئی ہے. ارشاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. صدق اللہ العظیم. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوبصورت ترین القابات ہیں، ان القابات میں سے ایک آپ کا لقب رحمت للعالمین بھی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں. تو ایک جہان کے اندر بھی کئی اجناس، کئی اصناف زندگی رکھنے والے وہ موجود ہوتی ہیں مخلوقات. تو انہی مخلوقات میں سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جہان رنگ و بو میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو حقیقت حال تو یہ تھی کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے. بے شک کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو پھر آپ کے آنے پہ اگر تو معاشرہ خوب تر تھا، اگر تو معاشرہ انسانیت کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی حاجت ہی نہیں تھی. آپ آئے ہیں اس لیے کہ یہ معاشرہ اس لیول پر تھا ہی نہیں، اور اس کو اوج سریہ تک پہنچانے کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی. حضور ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کرم ان کا کہ وہ ان گھاٹیوں میں ہمارے درمیان کچھ دیر ٹھہرے. کیا بات. یہ کچھ دیر ہی بنتی ہے چونکہ ہزاروں سال آپ کا پہلے نور تخلیق پا چکا، جہاں جس جہان میں رہے، اور اب بھی کائنات عرضی کے اوپر آپ کی جلوہ گری اور آپ کی عنایات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہر ایک کے حقوق کا، ہر ایک کے فرائض کا تعین کیا. جس کو جو ذمہ داری ملے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، پھر اس کے یہ حقوق ہیں. یہ ہر چیز کو آپ نے روز روشن کی طرح عیاں کیا. نہ صرف عیاں کیا بلکہ بالفعل بالقوہ آپ نے دنیا میں نافذ بھی فرمایا. انہی میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت، شرف انسانیت کی ہر کوئی بات کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابتدا میں اسباق عطا کیے ان میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ،
ہواؤں میں اڑنے والا دو پروں کے ساتھ دو بازوؤں کے ساتھ کوئی بھی پرندہ ہے الا امم امثالکم، مگر وہ بھی تمہارے جیسی ہی قومیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ ہم تو دیکھیے اوج ثریا پر عقل پہنچنے کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن ابھی بھی ہم ان جانوروں سے سیکھ رہے ہیں۔ بے شک ہم جانوروں سے سیکھ رہے ہیں، ہم بات کر کے مفہوم سمجھاتے ہیں، جانور جو ہیں وہ اپنے دماغ سے لہریں بھیج کر دوسروں کو سمجھا لیتے ہیں، بولے بغیر بھی سمجھا لیتے ہیں، ان کا ایک اپنا جہان، ایک اپنا انداز ہے۔ اب دنیا اسی کو لے کر ریزی وغیرہ اس کو جاری کر رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا بھی جیسے تمہارے حقوق ہیں ہم ان کے بھی حقوق مقرر کر رہے ہیں۔ اور جانوروں کی جہاں تک قرآن پاک کی روح سے بات آتی ہے تو قرآن پاک نے بھی جانوروں کے چونکہ ایک امت بنا دیا تو لہٰذا ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا، اور دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ان جانوروں کو حقیر سمجھتے ہوئے بعض لوگ اپنی زبانوں پہ ان کے نام تک نہیں لاتے، تو خود رب کائنات نے ان کے نام اپنے قرآن میں ذکر کر دیے۔ جس طرح سورۃ البقرہ شریف یہ بقرہ گائے کے نام پر دے دی، سورۃ الانعام یہ چوپایوں کے نام پہ ڈائریکٹلی دے دی، سورۃ النحل شہد کی مکھی کے حوالے سے دے دی، سورۃ النمل چیونٹی کے حوالے سے دے دی، سورۃ الفیل ایک ہاتھی کے نام پہ دے دی، سورۃ العنکبوت ایک مکڑی کے نام پہ دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری صورتوں کے نام ان جانوروں کے نام پہ آئے ہیں، تو پھر یقیناً ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خاص حقوق عطا کیے ہیں جن کو ادا کرنے کا ہمیں پابند بنایا ہے۔ یہ بھی فرما دیا نا جی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عین شایان شان ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے، بالکل کوئی ننگو آر نہیں ہے اسے مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی۔ تو جو جانور اپنے فرائض سر انجام دے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی خود فرما دیتا ہے۔ جیسے گائے کا کلام کرنا اور اسی نام پہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا، ایک چونٹی کا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ہم کلام ہونا وہ بھی ذکر قرآن ہو گیا۔ اسی طرح وہ ہدہد کا ذکر کرنا اور یہ تمام چیزیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، اور اصحاب کہف کا بالکل ذکر کر دیا، ان کے کتوں کا ذکر کر دیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مانوس 4 جانوروں کا پرندوں کا ذکر کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عزت آنر اور شان عطا کی ہے، اور جس کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولیں شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رجت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمیں بتا دیا کہ جانور پیدا کیے سب تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج روشن ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب چیزیں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اور خدا کے واسطے یہی چیز ہوتی ہے کہ جس کا حق جو اللہ نے عطا کر دیا بیان کر دیا اسی کو بجا لانا، یہی اللہ کی سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، ہمارے ذخیرہ احادیث میں بکثرت حدیثیں ایسی ہیں جن کا تعلق جانوروں اور پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، کچھ ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل رحمت سے بھرا ہوتا ہے جبکہ منافق کا دل رحمت سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہر جگہ پر مومن کرتا ہے، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، مومن ہر جگہ ان کے ساتھ اکرام سے پیش آتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ بھاگتا ہوا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کچھ سرگوشی کی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اطمینان سے اس کی بات سنی اور پھر فرمایا، اے اونٹ اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے نفع دے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو تجھے جھوٹ کی پھر سزا ملے گی۔ یہ کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ اونٹ موجود تھا، اور اونٹ کی عمر صحابہ کہتے ہیں کہ زیادہ تھی۔ اچھا۔ اتنے میں اس کے مالک جو ہے وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو اونٹ حضور علیہ السلام کی اوٹ میں آ گیا، چھپ گیا۔ اللہ جیسے کریم کے پیچھے ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا چھپتا ہے، تو اس طریقے وہ
چھپ گیا. اونٹ کو بھی پتا ہے کہ میری پناہ گاہ کہاں ہے. اللہ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مالک کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں یہ اونٹ بھاگا ہوا ہے, اچھا, اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ہم نے اس کو پایا ہے. تو کہا کہ بتاؤ کہ اس اونٹ نے تمہارے متعلق ایک شکایت کی ہے, بتاؤ کہ وہ شکایت آیا سچی ہے جھوٹی ہے, تم اس بات کے اوپر تمہارا کیا موقف ہے. تو کہا کہ حضور انہوں نے اس اونٹ نے کیا آپ کی بارگاہ میں کہا ہے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا, اس نے کہا کہ میں نے ان کی سواری جو ہے نا وہ مکمل طریقے سے خدمت کی ہے, کبھی نافرمانی نہیں کی ہے. مجھے یہ گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں لے جاتے سیر کے لیے, اور اسی طریقے سردیوں میں گرم علاقوں میں لے جاتے تھے, اور میں پھر ان کا جو ہے نا وہ چارہ بھی مجھ پہ لاتے. پھر اسی طریقے افزائش نسل کے لیے میرا استعمال کیا گیا. اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اور میں ذبح ہونا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہ بات جب اس نے کہی تو حضور علیہ السلام نے اس کی بات کو جب ان کے سامنے رکھا تو کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ, اس نے من و عن بالکل ٹھیک کیا بات ہے, کیا بات, آپ اسے دے دیں, ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تم ایسا کرو کہ 100 درہم مجھ سے لے لو اور اسے جو ہے نا میرے ہاتھ پر جو ہے وہ بیچ. حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کو خرید لیا اور پھر فرمایا جا تو آزاد ہے چراگاہوں میں چر, اور تجھے کوئی بھی ذبح نہیں کرے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے وہ قریب ہوا, حضور کے قدم بوسی کی, اور پھر اس نے سرگوشی کی, اور حضور علیہ السلام نے آمین کہا. پھر دوسری دفعہ اس نے کچھ کہا تو حضور نے پھر آمین کہا. تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ پھر جب کہا تو حضور علیہ السلام کے چشمان کرم سے آنسو بہ نکلے. صحابہ نے پوچھا حضور کس بات پہ آپ آمین کہہ رہے تھے؟ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پہلی دفعہ اس نے کہا اللہ کریم آپ کو اسلام اور قرآن کی جانب سے بہترین اجر عطا فرمائے. میں نے اس پہ آمین کہا. پھر اس اونٹ نے مجھے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو معاشر میں ایسے خوف سے بچائے جیسے آپ نے مجھے بچایا. میں نے اس پر آمین کہا. پھر اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو دشمنوں سے محفوظ رکھے کہ مکمل ہلاک نہ ہو. میں نے آمین کہا. پھر چوتھی دفعہ جب میرے آنسو نکلے ہیں اس اونٹ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو باہمی جنگ و جدل سے بچائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان. اور رب تعالیٰ کے حضور میری پہلی تینوں دعائیں پہلے بھی میں نے مانگی تھی وہ قبول ہوئیں, اور چوتھی دعا سے مجھے روک دیا گیا کہ اس یہ جو ہے نا جبرائیل نے اللہ کا پیغام پہنچایا, یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ یہ آگے جو ہے نا یہ سارے فتنے وغیرہ واقع ہونے ہیں. تو حضور علیہ السلام یوں مہربان تھے. ایک انصاری کے باغ میں گئے تو وہاں ایک اونٹ دوڑ کے آیا, حضور کو شکایت کی. آپ نے اس نوجوان انصاری کو بلایا, کہا یہ شکایت کر رہا ہے تم صحیح اس کو چارہ نہیں دیتے اور اس کے اوپر سامان زیادہ لاتے ہو, آج سے اس کا خیال رکھا کرو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی جس کا کردار کوئی اعلیٰ نہیں تھا, اس نے کنویں سے اپنے موزے کے ذریعے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پلا دیا, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے کہا ایک عورت نے جان بوجھ کے بلی کو پالا اور بھوکا رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک پرندہ منڈلا رہا تھا مجلس پر, تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اس پرندے کے بچے کس نے اٹھائے, اس کو تکلیف میں کس نے ڈالا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے اٹھائے. کہا اس کے بچے واپس کرو, یہ تکلیف میں اور اس کی تکلیف کو دور کرو, اللہ پسند نہیں کرتا کسی جانور اور پرندے کو تکلیف میں ڈالنا. تو یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کا فیضان ہمیں بھی نصیب. سبحان اللہ. علامہ ابو بکر صاحب, سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا, خصوصی کرم فرمایا تھا کہ پرندوں کی بولی, جانوروں کی بولی, حشرات الارض کی بولی عطا فرمائی تھی. یہ تو سید الانبیاء ہیں. آپ کی بارگاہ میں بھی جانور پرندے اپنی شکایات لاتے تھے, معروضات پیش کرتے تھے, اور وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جب بھی جس نے کوئی درخواست پیش کی ہے وہ رد نہیں ہوئی, اس کو انصاف ملا ہے. کچھ ایسے واقعات ہمیں بتائیے ایمان افروز کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پایاں رحمت ہے جانوروں اور پرندوں سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت اور وسعت رحمت پر دال یہ آیہ مبارکہ ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مخلوقات کو شامل ہے. جی علامہ جامی نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ رحمت حق برد و عالم زے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیداست، سبحان اللہ، ہر کے جوید کرم از درے او پیداست، کیا کہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوتا ہے. آج کی اس دنیا میں جب اینیمل رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور اینیمل ویلفیئر کی بات ہو رہی ہے، جنگلی مخلوقات کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور بیہیویئر ود دا اینیملز، ایتھیکل جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ آج جس جو دنیا بات کر رہی ہے ان آیات کی، مہربانی کی، شفقت کی جانوروں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی سارے اصول وضع فرما دیے. یہ جن علوم کے آپ نے نام لیے ہیں یا خصوصی برانچز بیان کی ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ غالباً یہ جدید ہیں. جی ہمارے ہاں تو 1400 سال سے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قانون کو نہ صرف وضع فرمایا بلکہ اپنی ذات کو بطور ماڈل پیش فرما دیا. یعنی تعلیم امت کے لیے صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا. جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک اونٹ نے کہ جس اونٹ کی کیفیات یہ تھی کہ وہ بھوک سے اور مشقت سے نڈال اور کمزور ہو چکا تھا. اس نے موقع غنیمت جانا، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو قریب ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور پھر وہ اپنی زبان حال میں کچھ کہہ رہا ہے، اور جنہیں کہہ رہا ہے ان کی شان یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات کو سنا، عنایت مستفوی دیکھیے، اسے اپنا قرب دیا، شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، پرسکون ہوا، تو اس نے اپنی پوری مناجات پیش کر دی، شکایات پیش کر دی. تو عنایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جلال بڑے لہجے میں کہا من رب ھذا الجمل، اس کا مالک کون ہے؟ تو مالک فوراً حاضر ہوا. تو حاضر ہوتے ہی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ جو انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے وہی جانوروں کے حق میں کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ھذہ البہیمۃ، ان جانوروں کے بارے میں خدا خوفی کرو، وَإِنَّهُ شَقَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِعُهُ، یہ تیری بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے نڈال کر دیتا ہے، اسے بھوکا رکھتا ہے، اسے تو نے لاغر کر دیا ہے. پتہ چلا کہ عنایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتی ہے کہ جہاں انسان کے پاس ظلم کی شکایت کا حق ہے وہاں جانور کے پاس بھی ظلم کی شکایت کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہماری تربیت یہ کر رہی ہے کہ اگر انسانوں کی ظلم پر داد رسی ہو سکتی ہے تو جانوروں کی بھی داد رسی ہو سکتی ہے. یہی عنایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے جانوروں پر عنایت کا تقاضا کرتی ہے. جناب عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گزر رہے تھے، غزوہ کا موقع تھا، کچھ لوگوں نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، ماں بے قرار ہو گئی، پڑوں سے پھڑپھڑانے لگی، اور جب اس کی پھڑپھڑاہٹ نے ایک ماحول کو بدلا، نظریں اس کی طرف گئیں تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اس حیران کن منظر پر توجہ فرمائی اور اس سے پوچھا. اس نے اپنی زبان حال میں اپنی پوری بات سنائی اپنے بچوں کے بارے میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من فجا ھذہ بولدھا. ذرا ان الفاظ کے اندر جو خوبی ہے اور ان کے اندر جو درد ہے وہ دیکھیے. من فجا، کس نے اسے درد پہنچایا ہے، ٹیز کیا ہے، اسے ٹھیس پہنچائی ہے؟ کون ہے وہ کہ جس نے اس کے بچوں کی وجہ سے اسے پریشان کیا ہے؟ اور پھر ساتھ خود ہی فرمایا ردوہ، اسے لوٹاؤ، اس کے بچے اس کی طرف لوٹاؤ. یہ وہ رحمت للعالمین ہیں جن کی آل کو امت نے اذیت دی اور ایذائے رسول کا باعث بنے، جو فرما رہے ہیں کہ چڑیا کو اس کے بچوں کے سبب سے کس نے اذیت دی ہے. اور صرف یہی نہیں، انسانی ماں کے جذبات کا محافظ پوری دنیا کہتی ہے کہ انسان کو ہونا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
پرندے کی ممتا، وہ جو اس کی حفاظت ہے، اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عنایات اور آپ کی شفقتیں جانوروں پر، اور پھر اس کا مشاہدہ جو صحابہ نے کیا، اس کو پھر آج امت کی طرف جو منتقل کیا جا رہا ہے، اس کے مقاصد یہی ہیں کہ اسلام نے جانوروں کے حقوق کو بھی متعین کیا ہے، اور جانوروں پر جو عنایات ہیں، ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ بھی یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کا بھی معاملہ پیش ہوا کہ جو اپنی جانور پر سوار تھا اور ساتھ ہی اسے لان تان کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انزل عنہ، اس سے اتر جاؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری دعا لینے کے قابل نہیں تو پھر اسے ساتھ لے کر کیوں چل رہے ہو؟ کیا بات ہے! یعنی یہ بیہیویئر دیکھیے کیسا ہے کہ جس سے اپنا مصاحب بنانا چاہتے ہو، پھر اسے اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ دو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو، حوصلہ افزائی کے کلمات اس کے لیے کرو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، درود پاک سننے کی سعادت آپ بھی حاصل کیجئے، ہم بھی اس سعادت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں اور پرندوں پر شفقت۔ ناظرین مکرم، ذرا تصور کیجئے ان جانوروں کا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں رہے ہیں، آپ نے خود خرید فرمائے ہیں یا آپ کو ہدیے میں پیش کیے گئے ہیں، اور کچھ عرصہ انہیں یہ سعادت حاصل رہی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ۔ ایک گھوڑے کا بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک سے اس کا منہ صاف کر رہے ہیں، رسول خدا کا گھوڑا تھا۔ اسی طرح آپ نے کیا محبت فرمائی جانوروں سے، تلقین کی امت کو، پرندوں کا خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ جناب برکاتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پرندوں کے بارے میں شفقت ہے خصوصی، سیرت طیبہ کا یہ بہت اہم پہلو ہے، پرندوں کے حقوق ہیں، پرندوں کے ساتھ آپ نے خود جو مظاہرہ رحمت فرمایا، کچھ ارشاد فرمائی۔ اس حوالے سے بھی دین اسلام کے اندر انتہائی بہترین وضاحتیں اور احکامات موجود ہیں کہ آپ پرندوں کے اوپر بھی مہربانی کرو، شفقت کرو۔ اصل اس کے اندر بھی خصوصی زور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کو پر دیے ہیں وسعت کے لیے، جدھر وہ چاہیں فضائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی ہیں۔ اب انہیں پکڑ کر قید میں لانا یا ان کو اذیت کا نشانہ بنانا، اس سے اسلام نے یقیناً سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور ہمیں بھی جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز سے رکنا چاہیے، اور یہی اسلام ہے اور یہی ہماری عبادت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک شخص جو ہے وہ ایک کبوتر کے پیچھے جا رہا تھا پکڑنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹس دیے، شیطان یتبع شیطانا، ایک شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام نے پرندوں کو پکڑنا، گرفتار کرنا یا ان کو بند کرنا، اس حوالے سے انتہائی سخت ترین تاثرات لا وہ لا میں آ جاتا ہے نا جی، بیہودہ کاموں میں آ جاتا ہے، نہ صرف بیہودہ کاموں میں بلکہ ایک جاندار کو اذیت دینے میں، بالکل قید جو کر لیں سے آگے کا یہ معاملہ، بالکل ایسا۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ نے کبوتر بازوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا، جی بالکل، چونکہ وہ ایک آزاد مخلوق کو سدھا کر جس طرح مرضی وہ اپنے دامِ تصویر میں لا کر اس کو مقید کر لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ پرندوں کا جہان آزاد ہے، تم ان کو کیوں غلام بناتے ہو۔ اور یہ جملہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص سے بولا تھا کہ لوگوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، تم کیسے غلام بنا سکتے ہو۔ تو یہی جملہ جو ہے وہ ان پرندوں کے لیے بھی ہے جن کو رب نے آزاد پیدا کیا، آپ ان کو کیسے غلام بناتے ہو۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ ان پرندوں کے نہ صرف حقوق ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہم حضور کی امت ہے، یہ بھی حضور کی امت ہے، بے شک، جیسے ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک محبت کرنے والا اور اس کو آپ سزا دینی شروع کر دیں۔ ویسے بھی جب فرمایا گیا کہ الخلق عیال اللہ، عیال اللہ، تو خلق میں تو پرندے اور جانور بھی شامل ہیں۔ اب اس میں دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی باغ ہو، اس میں کو گزرتا ہوا پھل کھا لے یا پرندے کھا لے، اللہ تعالیٰ یہ بھی باغ والے کو صدقہ کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح وہ ایک مشہور روایت کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، کھانے کا وقت ہو گیا، روٹی موجود تھی، سالن موجود نہیں تھا، ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ بھن بھنا رہی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے چہرہ انور کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، عرض کی حضور یہ مکھی کوئی آپ سے بات کر رہی؟ فرمایا ہاں بات کر رہی۔ کیا بات کر رہی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی کہ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس کے اندر ہم نے شہد بنایا ہوا ہے، آپ کے غلاموں کے پاس سالن نہیں ہے تو ہم شہد حاضر کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے وہ حضور کے غلاموں سے اتنا پیار کریں اور ہم ان سے اتنی نفرت کریں، تو یہ تو زیبا ویسے بھی شان انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا کو حکم فرمایا کہ آپ جائیے اس مکھی کے پیچھے پیچھے، یہ آپ کو اپنے شہد کے چھتے تک لے کر جائے گی، اور وہ آگے جا رہی ہے، حضرت مولا علی پاک پیچھے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہوئے اس غار کے اندر پہنچے، وہاں دیکھا بہترین شہد لگا ہوا ہے، حضرت مولا علی پاک قریب ہوئے، وہ مکھیاں سائیڈ سے ہٹ گئیں، کیا بات ہے؟ آپ نے وہ شہد نچوڑ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مکھی نے جا کے بتایا ہوگا کہ یہ قاصد رسول ہے، یہ رسول ہے، یہ آئے ہیں تو اپنی تمام محنت ان کے قدموں میں نثار کر دو۔ آپ شہد لے کر آئے، سب نے وہ شہد کو سالن بنا کر روٹی کے ساتھ تناول کیا، پھر وہ مکھی آ گئی۔ حضور اب یہ پھر آ گئی، اب کیا حاجت ہو گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے سنا تو سن کے فرمانے لگے کہ یہ مکھی مجھے کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ ہم مختلف پھلوں سے شہد حاصل کرنے کے لیے ان کا رس لیتی ہیں، ان کی جو بھی اچھی چیز ہو وہ ہم حاصل کرتی، نقصان دہ چیز اس میں سے حاصل نہیں کرتی، لیکن وہ کوئی ترش ہوتی ہے، کوئی کسی طرح ہم ان کو جمع کر کے رکھ لیتی ہیں، پھر ہماری ملکہ مکھی جو ہے وہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنا شروع کرتی، ہم سب مل کے آپ پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے ان کڑوے پھلوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذائقہ انتہائی خوبصورت اور میٹھے شہد کی صورت میں تبدیل فرما دیتا۔ تو یہ ان کے حقوق میں ہے۔ حضور سیدنا غوث الورا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک چیل قریب ہوئی اور چیختی چلاتی گزری، نگاہ غوث پڑی تو وہ اسی میں آ کر وہاں پر زمین پہ گری اور گر کے ختم ہو گئی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جب وہ درس ختم ہوا، آپ باہر نکلے تو دیکھا تو یہ مری پڑی اور تازہ مری۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے مر گئی؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کی وہ نگاہ غضب اس پہ پڑی تھی تو اس سے مر گئی۔ تو آپ نے اسی وقت اس جانور پہ رحم آیا، اس پرندے پہ رحم آیا، آپ نے اس کو حکم دیا قومی باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جیسے ہی الفاظ غوث پاک کی زبان سے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو زندگی عطا کر دی۔ یہاں یہ بھی نظر آیا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ پرندوں سے محبت بھی کر رہے ہیں، اگر چاہتے تو ویسے گزر جاتے، وہ مر گئی تو مر گئی، لیکن اس کے باوجود زندگی دلانے کے لیے آپ نے جو اس کو حکم کیا اور اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس عنایت سے دور نہ کریں جو اس نے ان کو خوبصورت زندگی عطا کر کے دی ہے۔ اور یہ وہ جو چڑیا جس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا حضور کے سامنے اور تیروں کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سختی سے سمجھا کر فرمایا کہ ان پرندوں کے بھی حقوق ہیں، یہ تمہارے زیبا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جو ان پرندوں کی صورت میں ہمیں حقوق دیے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ ایک بات اس میں ضروری ہے، کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں جن کو فضا میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ پرندے جو ہیں وہ اپنی زندگی کھو دیتے ہیں، کوئی بڑے پرندے ان کو کھا جاتے ہیں۔ تو ان پرندوں کو پنجروں میں حفاظت کی غرض سے قید رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس صورت میں جس نے ان پرندوں کو ان پنجروں میں رکھا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو غذا دانہ پانی فراہم کرے، اور یہ ایک ان کی زندگی بچانے کی غرض سے ہے، نہ کہ اپنے لہو و لعب کے۔ بے شک۔ مدنی صاحب، صحابہ کرام اور اکابر امت کے ہاں مثالیں ملتی ہیں، جانوروں سے حسن سلوک کی، پرندوں سے حسن سلوک کی، اور یہ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا۔ ارشاد فرمائیے۔ صحابہ کرام کی یہ خوبی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کو فوراً قبول کرتے،
اس پہ عمل کرتے اور اسی کا درس آگے لوگوں کو دیتے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جس طرح جانور کے لیے غذا ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، پانی ضروری ہے، اسی طریقے دوا بھی بہت ضروری ہے۔ اس معاملے کے اندر کئی لوگ کوتاہی کر دیتے ہیں، جانور بیمار ہو جائے تو خالی جو ہے نا وہ ٹوٹکوں سے ہی نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ڈی بی ایم سے رابطہ کریں۔ اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف دیہی علاقوں میں جو جانوروں کے ٹریٹمنٹ کے لیے عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اگر آپ ویٹنری ہاسپٹل جو یونٹس ہیں اس کے آپ دیکھیں تو وہ سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، اس کے لوگوں نے دروازے تک اکھیڑ دیے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ وہاں پر جانوروں کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اہل علاقہ کو بھی ایسی عمارتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جو ذمہ دار ہیں، جو وہاں پر ڈاکٹر ہائر ہیں، جو اس کی سیلریز لیتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جس طریقے ایک انسان کی دوائی جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر سے نہیں لی جاتی ہے، جانور کی دوا بھی عطائی ڈاکٹر سے نہیں لینی چاہیے، جو اس کا مکمل ماہر ہے اسی سے دوا لے کر اس کو استعمال کروائیں تاکہ وہ شفا یاب ہو۔ اسی طرح جانوروں کو زخم لگتے ہیں تو اس کی مرم پٹی کا جو ہے وہ اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جی، موسم ہی ایسا ہے، تو اس کی باقاعدہ مرم پٹی ہوتی ہے، وہ مرم پٹی بھی کرنی چاہیے۔ وہ اپنی زبان سے تو جانور نہیں کہے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے اس کا بیان تو وہ ہمیں نہیں کرے گا، لیکن وہی درد ہمیں ہو تو ہم کتنے اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جانوروں کو طبی لحاظ سے بھی ان کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہیں، ان کا دیکھیں کتنا خوبصورت انداز تھا۔ ان کے اونٹ جو ہے وہ اس کے اوپر موت طاری ہوئی تو وہ قریب بیٹھ کے کہنے لگے، اے میرے اونٹ، اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، اللہ اکبر، میں نے مکمل تیرا خیال رکھا ہے، تیرا احترام کیا ہے اور تیرے غذا کا اور علاج کا خیال رکھا ہے، میری شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ سامنے ایک پرندے کو باندھ کر اس کو نشانہ لگا رہے تھے، اور انہوں نے دور سے دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت فرماتا ہے اس طریقے سے پرندوں کو یا جانوروں کو آپ اذیت اپنے مشغلے کے لیے اور اپنے شوق کے لیے آپ اذیت دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جس اونٹ کو رکھا ہوا تھا اور کھچر تھا آپ کے پاس، آپ خود اس کو جو ہے نا وہ چارہ ڈالتے، خیال کرتے، اور اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے جانوروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت امام حسن حسین کی عادت تھی کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جو کمزور جانور ہوتے تھے انہیں خود جا کے خوراک ڈالا کرتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے جو ہے ایک بکری کا بچہ نا وہ پیاسا اور بھوکا مر جائے تو اس کا جواب دے عمر ہے۔ یہ طریقہ کار ہے اسلام کا، اور اسلام نے ہمیشہ جانوروں کا بھی احترام سکھایا اور اس سے بڑھ کر انسانوں کا بھی احترام سکھایا۔ اللہ تعالیٰ میں یہ احترام سمجھنے کی توفیق ہے۔ آمین۔ ابو بکر صاحب، سیدنا ابو ہریرہ کی یہ کنیت اور یہ لقب کیسے پڑا؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تربیت ہو رہی تھی کہ جہاں وہ انسانوں سے پیار کرتے تھے وہاں وہ جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے، اور پھر جو جانوروں سے پیار کرتے تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے، اور اسی حوصلہ افزائی کی بہترین تمثیل جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ بلی سے پیار کرتے ہیں، اور بلی کے پیار یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا دیکھیے کہ کیسا اہم جز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، اور جو اس پر ظلم کرتا ہے اس کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں۔ اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جس کے اندر جان موجود ہے اس میں اجر بھی ہے، اور وہی اجر اور اسی کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور اگر خیال نہ رکھا تو حوصلہ شکنی میں فرمایا کہ وہ خاتون دیکھ لو کہ جس نے بلی کو جان بوجھ کے باندھا، ظلم کیا، چھوڑا بھی نہیں کہ خود پانی لے لیتی، تو وہ بلی
بلی ہی اس کی آخرت کی تباہی کا سبب بن گئی. اور ادھر جناب ابو ہریرہ کی حوصلہ افزائی ہے, وہی بلی ہے اور بلی سے پیار ہے, اور پیار کی قبولیت کیا ہے کہ نام ہی ابو ہریرہ پڑ جاتا ہے. آج کے اس دور میں مجھے اور آپ کو اس موضوع کی اتنی اس کی اہمیت کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ماحولیاتی بحران کا سامنا ہے, جنگلی جو مخلوقات ہیں ان کی پروٹیکشن کا سامنا ہے, ماحول بدل رہا ہے, وہ نسلیں ناپید ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ کہ جانوروں کے, انسانوں کے مساکن بھی تباہ ہو رہے ہیں, تو جانوروں کے مساکن کی تباہی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ موضوع ہمارے اندر اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ جانوروں کی محبت بھی ہو. مجھے آپ سے دو اہم مساکین مسائل پوچھنے ہیں, آپ اجازت عطا فرمائیں تو. بلی کا جھوٹا یہ جائز ہے, ناپاک نہیں ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ آپ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور اس طرح کا کچھ ہے. گھر میں آنے جانے والی چیزیں اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا فرما دیا کہ یہ چونکہ تمہارے گھر میں آنے جانے والی ہے, اس سے حرج لازم آئے گا, تو اس حرج کو دور کرتے ہوئے اگر تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے تو اسے بلا کراہت جائز کرا. کیا رحمت کا کیا عالم ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ گھر کی حفاظت کے لیے یا مال و دولت کی یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا جائز ہے؟ جی, کوئی بھی ایسا جانور کہ جسے انسان اپنی ضرورت کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے, ان شرائط کے ساتھ اسے رکھنا جائز ہے کہ اگر وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے حقوق پوری طرح ادا کرنے ہیں. اگر آپ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لے سکتے ہیں, خیال رکھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے, تو پھر جواز کی صورت کی طرف علماء گئے ہیں. اچھا یہ بھی فرمائیے گا, رہنمائی آپ کی بہت ضروری ہے, کہ کچھ جانور آوارہ ہوتے ہیں, کوئی ان کا مالک نہیں ہوتا ہے اور ان سے کچھ نقصانات بھی پہنچتے ہیں, اس سلسلے میں کیا ایک معتدل اور درست طرز عمل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کے اسوہ میں اور آپ کی تعلیمات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر وہ جو زہریلا جانور جو انسان کو نقصان دیتا ہے, تو نقصان سے بڑی جان کو بچانے کے لیے, اس کا دفع کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا کوئی ایسا معاملہ جس سے اسے دفع کیا جا سکے تاکہ اس کے ضرر سے بچا جا سکے. اصول اس میں علماء نے بڑا خوبصورت دیا. فقہا فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار, کہ اگر تو ضرر نہیں ہے تو پھر اس کو بھی ضرر نہیں ہے, اور اگر وہ ضرر دیتا ہے تو پھر ضرر کا دفع کرنا بھی لازم ہے, لہٰذا اس جانور کو دفع کیا جائے گا اور اسے ختم کیا جائے گا. یہ بھی تو فرمایا گیا نا کہ آپ نے مارنا ہے یا ذبح کرنا ہے تو اذیت نہ دیں, جی اطمینان سے. جی, ذبح میں جو قوانین, جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام نے جانوروں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں, کوئی دوسرا مذہب اس طرح کے حقوق بیان نہیں کرتا, یعنی سائیکالوجیکلی بھی اور مورلی بھی جو حل عطا فرمائے ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں کہ اگر اپنی ضرورت کے لیے بھی ذبح کرنا ہے. یہ جو سنتی اخلاق ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں کہ ضرورت کے لیے بھی ذبح کرنا ہے تو تشدد نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی ایک اصول ہے کہ چھری بھی ایسی ہو کہ اس کے سامنے نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ تشریف لائے, بہت ہی لطف اندوز ہوا میں. انشاءاللہ یہ گفتگویں بہت کام آئیں گی. بہت نوازش آپ کی. ناظرین مکرم, کتاب الشفا سے جانوروں کو نظر بد سے بچانے کا عمل پیش خدمت ہے. اول و آخر 11 بعد درود پاک کے ساتھ 7 بار آیت الکرسی اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ وہ جانور نظر بد سے محفوظ رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے, جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے, اور جو شخص لوگوں سے بد سلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. آج کے اخبارنامہ 92 نیوز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں اور پرندوں پر شفقت کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور دیکھیے گا, نوجوانوں کو خاص طور پر پڑھائیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں.
ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، اور اس کے فوراً بعد ہم سنیں گے جناب الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب کی بہت عمدہ آواز میں نعت شریف۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب حمدانی صاحب۔ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے، جھولی سب کی، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔